والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ ملک کا جو ہے نا کافی حد تک مطالعہ کر لیا تھا۔ ابھی آخری حصہ ہے جو دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے۔ یہ سورہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے آغاز سے ابتدائیہ سے ہی کچھ ایسے مضامین لیے ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے نا نمایاں طور پہ ان کا ذکر ہوتا ہے شروع میں، اور اس کے بعد انہی صفات کے حوالے سے کچھ پہلو ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کہ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائے ہیں، اور یہ اسی کی قدرت ہے، اسی کی ربوبیت ہے، اسی کی رحمت کا پہلو ہے جس کو جو ہے نا نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ سات آسمان کا جو ہے نا جہاں پہ ذکر ہوا، اس کے بعد نچلے آسمان کے حوالے سے جو ہے نا جس طریقے سے اس کو مزین کیا گیا، اور جس طریقے سے اس کو پھر جو ہے نا جنات سے اور انسانوں کے ساتھ متعلق کیا گیا، یہ آیت نمبر 5 اور 6 میں جو ہے نا ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ کہ جب انسان جو ہے نا بغاوت کریں گے، سرکشی کریں گے، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ عذاب جہنم کی جو ہے نا آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے آیت نمبر 7 سے 11 تک۔ اور وہ لوگ جو اس دعوت کو قبول کریں گے اور جو کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، یہ بات بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں جو ہے نا یہ کہ تم جو ہے نا بھلے چپکے سے یا جو ہے نا کھلے عام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرو۔ وہ ڈیفینیٹلی وہ دلوں کا بھید جانتا ہے، وہ یقیناً جو ہے نا تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی اس وقت گزر رہا ہے، خواہ وہ مسلم ہوں یا اس کے مخالفین جو اس دعوت کو مخالف ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو لطیف اور خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے۔ یہ آیت نمبر 13 اور 14 میں جو ہے دیکھا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اس زمین کے اندر چلو پھرو، اور اس کی وادیوں، صحراؤں، پہاڑوں میں جو ہے نا گھومو پھرو، اور اللہ کا جو رزق ہے اس کی تلاش میں جو ہے نا تم نکلو، اور یہ کہ اس سے مستفید ہو جو اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے نا بکھرا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ اس کے بعد پھر تمہیں جو ہے نا قیامت والے دن واپس آنا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، میری طرف جو ہے نا واپس لوٹنا ہے۔ اس کے بعد اسی قیامت کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ تم کیوں جو ہے نا اس قیامت سے بے خوف ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں زمین میں بھی دنسا سکتی ہے، اور تمہیں آسمان سے بھی جو ہے نا پتھروں کی بارش کر سکتی ہے، آیت نمبر 16 اور 17 میں دیکھا۔ اس کے بعد اسی کی ذیل میں جو ہے نا ایک فضا کے اندر جو ہے نا پرندے کا پروں کو پھیلانا اور ان کو سکیل لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا یہ پہلو کہ یہ میں نے اس کو تھاما ہوا ہے، اور جس طریقے سے میں نے اس کو تھاما ہوا ہے یقیناً جو ہے نا میری قدرت میں ہے یہ سب کچھ، ایسے ہی جو ہے نا میں قیامت بھی لا سکتا ہوں۔ یہ اسی کی ذیل میں جو پچھلی آیات تھی اس کی ہم نے تفصیل دیکھی تھی۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جو قیامت برپا ہونی ہے اس کے مخالف میں جو ہے نا تمہارے پاس کیا ڈیفنس ہے، یہ آیت نمبر 20 میں جو ہے نا بیان کیا گیا تھا۔ کون ہے جو تمہاری اس جب یہ قیامت برپا ہوگی، خواہ وہ رسولوں کے دور میں ہو یا اس کے بعد کے جو ہے نا ظاہر ہے کہ آخری قیامت ہے، کوئی نہیں تمہیں جو ہے نا اس سے بچا سکے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تم پہ رحمت کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال دی کہ اگر میں تمہارا جو ہے نا رزق تھام لوں، یعنی بارش تھام لوں، تو کون ہے جو اس بارش کو جو ہے نا آگے چلا دے۔ یہ آیت نمبر 21 تک کا جو ہے نا میں نے انتہائی مختصر طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو سمرائز کر دیا ہے۔ آگے جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ آیت نمبر 22 ہے، یہاں سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ اچھا، ابھی تک جو دلائل دیے گئے تھے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ان کو دیکھ لیا۔ یہ دلائل جو ہے نا اپنے اندر میں نے جیسے کہ کہا کہ اس کو اگر کیٹیگرائز کریں تو ہم جو ہے نا پورے قرآن مجید کے اندر جو دلائل دیے جاتے ہیں اس کو 4 طرح کے جو ہے نا دلائل ہیں۔ یہ حمید الدین فرائی صاحب کا نقطہ نظر ہے، کافی حد تک جو ہے نا مطلب اس میں کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ یہ آفاقی دلائل پہ مشتمل ہوتا ہے۔ آفاقی دلائل یہ کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ دنوں کو آنا جانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد پوری یونیورس میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو آفاقی دلائل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انفسی دلائل ہیں جو انسانوں کے اندر اپنے اندر جو ہے نا پائے جاتے ہیں، جیسا کہ عقل دی ہے، آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، تو یہ انفسی دلائل ہیں جو انسان سے اپنے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخی دلائل جو نا قرآن مجید دیتا ہے۔ تاریخی دلائل پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کرتا ہے، وہ چیزیں جو ہے نا تاریخی دلائل میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد عقلی دلائل ہیں، عقلی اور منطقی جو دلائل ہیں جن کے انسان جو ہے نا ایک استنباط کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن بھی جو ہے نا استنباط کرتا ہے، چیزوں سے جو ہے نا چیزوں کو نتیجہ نکالتا ہے، تو وہ جو نتیجہ نکالنا ہوتا ہے اس کو ہم عقلی دلائل کہتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگرائزیشن ہے
ظاہر ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر کوئی اور بھی چیز سامنے آتی ہے تو بندے کو اور فکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ عمومی طور پہ یہ 4 پہلو ہیں جو استدلال کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ اس کیسے الگ کرتے ہیں قاری صاحب کے؟ جی جی جیسے عقلی دلائل تو تاریخی دلائل میں بھی شامل ہیں۔ نہیں، آپ کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے جو ہے نا کائنات بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، تو یہ تو عقلی دلیل نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے سامنے ایک ایویڈنس پیش کر دیا گیا ہے نا، تو یہ اس کو ہم پھر کہیں گے یہ آفاقی دلیل پیش کی گئی ہے۔ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا آپ سب کو عقل کے ہی ذریعے تحت لاتے ہیں، ظاہر عقل نہیں سوچنا ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ عقل کا مطلب یہ ہے کہ منطقی نتیجہ نکالنا ہے، یعنی 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں نا۔ نہیں غائب ہوں یا غائب، اس سے قطع نظر اس چیز کی کہ وہ کیا چیز ہے، کس چیز میں۔ جی جی اس کو میں نے ایک لفظ بولا ہے استنباط۔ استنباط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نون چیز ہے، اس سے یا تو ان نون چیز کی طرف جانا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں، چلیں آپ کمرے میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعد دھواں اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب دھواں اٹھا ہے تو آپ کا ذہن جو ہے نا کس طرف جائے گا، یہ کہ آگ لگی ہوئی ہے کہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب باہر جا کے دیکھتے ہیں تو باقی آگ لگی ہوتی ہے۔ جب گھر بیٹھے تھے تو ایک نتیجہ نکالا تھا نا، اب جو آگ اٹ سیلف ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، جو نتیجہ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو یہ نتیجہ جس کو ہم منطقی طریقے سے نتیجہ نکال لیتے ہیں نا کہ اگر ایسے ہو رہا ہے، اب جنگیں ہوں گی تو ظاہر انفلیشن ہوگی، تو یہ بیسیکلی وہ جو چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں نا، جو ڈرائیو کرنے کا سفر، اس کو اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عقلی نتیجہ ہے یا عقلی پروسیس۔ تو اب دیکھو پاسبلٹی ہے، جی جی سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں ڈیڈکشن اور وہ عقلی ہے، عقلی ہے، وہ عقلی دلائل، وہ بھی عقلی ہے۔ اگر بال پھینکی اور اگر وہ لگ کے واپس آئی، اس کو پھر وہ اس سے ریزننگ کرتے ہیں نا کہ اچھا یہ کوئی ایکول اینڈ اپوزٹ فورس والا ہے، تو وہ بلے وہ ہے وہ بھی آفاقی اس میں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاروں کا۔ میں اسے غائب بھی کر رہا ہوں بس۔ اچھا طاہر صاحب اس میں جو ہے نا میں جی جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب میں سمجھ رہا ہوں اس سے کہ لگتا ہے اس میں غیب کا ایلیمنٹ جہاں بھی ہے وہاں پہ عقلی دلائل آ جاتے ہیں۔ جی میں نے اس میں جی میرے خیال میں ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے وہ ایک ایکسپیریمنٹ پر آپ یہ ہائپوتھیسس ہے جی پھر اس کو پروف کرتے ہیں عقل سے، یعنی یہ سائنٹیفک میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے نا، کہ یعنی آپ کے پاس نون شواہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ ایک سفر کرتے ہیں اور ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ بعض اوقات جو نتیجہ ہوتا ہے آپ اس کو بھی ویریفائی کر لیتے ہیں، یہ ایکچولی نون ٹو نون کا سفر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ابھی جس طرح جو ہے نا یہ دی کہ یہ دھواں ہے تو بات جائیں گی تو آگ نظر آ جائے گی نا آپ کو۔ بعض جگہ نون ٹو ان نون کا سفر بھی کرتے ہیں، یہ جو نون ٹو ان نون ہے یہ طاہر صاحب اصل میں اس کو غائب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نون ٹو ان نون کا جو سفر ہے، بعض اوقات نون ٹو نون کا بھی نہیں، ان نون تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا پھر تو نہیں ان نون، یہ ایسی کوئی قرآن مجید میں اگزامپل نہیں ہے کہ ان نون سے ان نون کا سفر کرائے، ایسی کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا ہے کہ نون آپ کے پاس ڈاٹا ہوتا ہے، اس کی بیس پہ آپ ان نون کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی یہ مثالیں آپ کو اس سورہ کی نظر آئی ہیں، وہ ساری کی ساری نون ہیں۔ یہ آپ 7 آسمان یا زیریں آسمان جو نیچے والا آسمان ہے، یہ زمین، یہ مثالیں دی جا رہی ہیں نون کی ہیں۔ اب نون سے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا ہے، نون سے جو ہے نا آخرت کی طرف پہنچنا ہے، نہ آخرت ہمارے سامنے ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے ہے، تو یہ نون سے نون کا ان نون کا سفر ہے۔ تو نون جو چیز نون سے نون کا سفر ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، سائنس بھی ایسے کر رہی ہوتی ہے، سائنس بھی بعض اوقات ایسے کر رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ جو ڈیسٹینیشن ہو وہ بھی نون ہو، ایسا نہیں ہوتا، مطلب وہ بھی ان نون ہو سکتی ہے۔ تو ہم جو ہے نا اس سے بیسیکلی بارے میں کہتے ہیں کہ جو سب سے ایسی تھیوری آ گئی ہے جو کہ ساری اس وقت کی چیزوں کو ویریفائی کر رہی ہے، ہم اس کو بہتر مان لیتے ہیں جب تک کہ ایک اور تھیوری آئے جو اس کو ایسے ہی ہے، ایسے ہی اس کو ریجیکٹ کرے۔ ایسے ہی نہیں، نون سے نون کا بھی عقلی ہوتا ہے، وہ بھی عقلی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو یہ جی جی بہرحال تو یہ آپ کے سامنے یعنی
4 طرح کے جو ہے دلائل پیش کی جاتے ہیں قرآن مجید کے اندر. تو یہ ابھی تک جو ہے پڑھا ہے اس میں آپ نے آفاقی دلائل بھی دیکھ لیے, اس میں تاریخی دلائل بھی دیکھ لیے. دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ہاں دیکھا نا, یعنی یہ صورتیں جو ہے نا بیسیکلی آپ کو ڈیٹیل نہیں دیں گی, ہنٹ کر جائیں گی, اور جو ہنٹ ہے وہی اصل میں جو ہے نا تاریخی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں تاریخی دلیل میں تو یہ پیچھے جو کہا تھا کہاں پہ کہا تھا, یہ ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تو یہ اصل میں یعنی ایک طرف پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اپنی تاریخ بھی دیکھ لو, بحیثیت انسان اپنی انسانیت کی تاریخ بھی دیکھ لو کہ یہ تمہارے ساتھ ہو گزرا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تاریخی دلائل بھی ہمارے سامنے آ گئے, آفاقی آ گئے. اچھا, ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے انفسی دلائل. یہ جو پیراگراف ہے یہ اسی سے متعلقہ ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اس کا نیچے ترجمہ کیا گیا ہے, اگر آپ دیکھیں تو پھر کیا جو اپنے منہ پر اوندا چلے وہ زیادہ سیدھی راہ پانے والا ہے, یا وہ جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے. یہاں ہے افمن یمشی, کیا وہ شخص, من کو جو شخص یمشی چلتا ہے, مکبن, مکبن کا مطلب ہوتا ہے منہ نیچے کر کے, منہ نیچے کر کے چلتا ہے, علی وجہی اپنے چہرے پہ. ظاہر ہے کہ یہ کون چلتا ہے, ایسے جانور ہی چلتے ہیں نا. یعنی جانوروں کی اگر آپ جس طرح کی اس کی ساخت بنائی گئی ہے وہ 4 اپنے جس کو ہم چھپایا کہتے ہیں 4 قدموں پہ چلتا ہے, اور اس کی جو چہرہ ہے, فیس ہے, دیکھنے کا انداز ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ لمیٹڈ ہے. یہ ایک پھر یہاں پہ تمثیل کا بیان ہے. اس سورہ کے اندر کچھ تمثیلیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ تمثیل کی جو ہے نا گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے تو اصل میں ظاہری چیزوں پہ پھر آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ مکبن, یہ اصل میں جانور کی تمثیل بنا کے جو ہے نا پیش کی گئی ہے. ساری کس کا, ہاں وہ بھی نیچے کر ہے. ہاں تو چرند پرند کہہ لیں, چرند پرند کہہ لیں. مطلب بات وہی ہے کہ جو نیچے کی طرف جو ہے نا چلتا ہے, مکبن کا مطلب جو نیچے کو جو ہے نا اپنا چہرہ کرتا ہے, چلتا ہے, اللہ وجہی اپنے چہرے کو جو ہے نا نیچے رکھ کے چلتا ہے, اہدا وہ سیدھے راستے پہ ہے, سیدھے راستے پہ ہے. امن یمشی سوین, جا وہ شخص جو ہے جو چلتا ہے سوین, سیدھا سیدھا. اب آپ اس کو انسان کو ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا ہے. انسان اپنی شکل میں, یعنی یہ کہ اپنے قد و قامت میں, اپنے بت میں, اپنی یہ شکل ہے, یعنی اس کی یہ ساخت ہے, وہ اصل میں سوین ہے. سوین ہے. سوین کا مطلب یہ ہے کہ جانور سے کمپیریزن کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا جو انسان کی جو صورت بنتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بیسیکلی کھڑا جو ہے نا دیکھ رہا ہوتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے تو پھر اوپر نیچے بھی دیکھتا ہے, سائڈوں پہ بھی دیکھتا ہے, آگے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے. یعنی اپنے پورے حواس استعمال کر رہا ہوتا ہے, اپنے پورے حواس استعمال کر رہا تھا. اللہ صراط مستقیم. اور یہ شخص ہے, وہاں کہا اللہ وجہ ہی, یعنی اور یہاں پہ ہے اللہ صراط مستقیم. وہاں مکبن کا لفظ استعمال ہوا تھا, یہاں پہ نا سوین کا لفظ استعمال ہوا. مکبن یعنی چہرہ نیچے, اور سوین یعنی بالکل کھڑے ہو کے جو نا سیدھا جو نا چل رہا ہے. اور وہاں پہ اللہ وجہ ہی کا لفظ استعمال ہوا, یعنی اپنے چہرے کو نیچے کر کے وہ چلتا ہے. یہاں پہ اللہ صراط مستقیم. اب یہاں پہ جو صراط مستقیم ہے وہ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو صراط مستقیم پہ ہے, یعنی سیدھے راستے پہ ہے. یہ پھر یہاں پہ سمبولیکلی اس چیز کو استعمال کیا گیا ہے. یعنی صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے کہ وہ جب ارد گرد دیکھے گا, آگے پیچھے دیکھے گا, اوپر نیچے دیکھے گا, تو اس کو ڈاٹا ملے گا, اس کو پروسیس کرے گا, اس کو سوچے گا, غور و فکر کرے گا, اس کو تدبر کرے گا. اس کے اندر جو ہے نا یہ پوٹینشیل رکھ دیا گیا انسان کے اندر کہ اس کی فطرت ہے, اس کی فطرت جو ہے نا پکار اٹھے گی, وہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرے گا. فطرت پکار اٹھے گی کہ یہ بات اس طرح کی ہے, یہ بات یوں ہے, اور عقل بھی ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ساتھ دے رہی ہوگی. تو وہ جو بیسیکلی وہ جو نقطہ نظر بنے گا وہ ہے صراط مستقیم. یعنی اس کی صراط مستقیم یہاں فطرت سے لے کے نبوت یعنی نذیر کا جو سفر ہے, پیچھے آ چکا نذیر کا, یعنی اس کے اندر کی جو آواز ہے وہاں سے چیز اٹھتی ہے, فطرت سے جو نا بولتی ہے, کیونکہ باہر کا ڈاٹا ابزارو کر رہی ہے نا, تو اس کا انٹریکشن اس کی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے. یوں ہی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی فطرت جو ہے نا بولے گی, اٹھے گی, اور غور و فکر پہ مجبور ہوگی. اس کے بعد پیغمبر کی دعوت سامنے آ جائے گی,
اور جب پیغمبر کی دعوت سامنے آ جائے گی تو یہ پورا سفر جو ہے صراط مستقیم کا بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ اس سورہ کے جو پیچھے کنٹینٹس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہو، پورا اوورال سورہ کے جو ہے نا جو پیچھے مندرجات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہاں اوپر ہم نے دیکھا تھا سفر سٹارٹ ہوتا ہے کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. اس کے بعد پیغمبر آتے ہیں اور وہ سفر کرواتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نشانیاں ہیں، اس سے جو ہے نا سبق حاصل کرو اور اس کے نتیجے میں اللہ کو جو ہے نا پہچانو اور آخرت کو پہچانو. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو چیزیں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں باہر، اس کو دیکھو، اس کو پرکھو، اور تمہارے اندر کی آواز بھی یہ بولے گی کہ ہاں اس کے پیچھے کوئی چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز ہے. جب یہ پیچھے چیز ہے پیغمبر آ کے بتا دے گا کہ اس کو ریلیٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کو قیامت کے ساتھ ریلیٹ کر دے گا، یہ پورا سفر جو ہے یہ صراط مستقیم کا بن جائے گا. تو صراط مستقیم جو ہے نا قرآن مجید کی اپنی اصطلاح ہے، کبھی یہ فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ جو ہے نا وہ توحید کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ پورے دین کے لیے صراط مستقیم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یعنی پیغمبر جو کچھ لے کے آتے ہیں اس پوری کے پورے دین کو بھی صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اس کو بھی صراط مستقیم کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک تمثیل کے اندر بیان کر کے اس کو کہاں سے کہاں بات کو پہنچا دیا ہے. یہ چیزیں ظاہری نہیں ہوتی. صراط مستقیم جب یہ بات کہا جاتا ہے تو ہم اس کو بعض اوقات ایسے ہی سیدھا راستہ کہہ کے جو ہے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی گہری چیز ہوتی ہے، اور وہ سورہ کا جو پورا عمومی مزاج ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو وہ چیز واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے. اچھا، اب اسی چیز کو یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، قرآن مجید پھر اس کا سفر بھی کرواتا ہے. یعنی اگلی ہی آیا میں وہ بتا دیتا ہے کہ پیچھے میں نے بات کیا کہی تھی. جو بات پیچھے کہی گئی ہے وہ کہا گیا کل هو الذی انشاکم، دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. یعنی ان کو بتا دو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. یہ انشاء یہ اردو زبان میں اب نشو و نما کا جو ہے لفظ سنا ہوگا پڑھ، تو یہ اصل میں جو نشو کا لفظ ہے یہ وہ ہے. جب ہم نشو و نما کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں اس کا ایک جو مطلب ہے انشاء کا، یہ پیدا کرنا اور اس کے بعد ایسا ماحول مہیا کر دینا کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ سامنے آ جائے. پروان چڑھانا، پروان چڑھانا، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ ہے. یعنی اس کے اندر صرف محض پیدائش نہیں ہے. جب خلا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر پیدائش ہی ہوتا ہے. اس کے اندر مانا جب یہ انشا کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف پیدا کر دیا بلکہ اس کو وہ چیزیں بھی دے دیں جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی جو ہے نا گزار سکے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ لفظ لانا یہ بڑا معنی خیز ہے. وہ یہ ہے کہ وجعل لکم السمع، دیکھو میں نے جب تمہیں پیدا کیا تو پھر وہ تمہیں چیزیں بھی میں نے مہیا کی تھیں. وہ کیا کی تھیں؟ وہ تمہیں میں نے سماعت دی تھی، سماعت دی تھی. میں نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، والابصار، میں تمہیں آنکھیں دی تھیں، والافئدہ، اور جو سماعت اور آنکھوں سے ڈیٹا تم حاصل کرو گے اس کی بنیاد پہ اس کو پروسیس کرنے کے لیے میں نے عقل بھی دی تھی، والافئدہ. یعنی ہم ویسے 5 سینسز کہتے ہیں نا، یعنی سائنس کی لینگویج میں 5 سینسز کہتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید میں آتے ہیں تو قرآن مجید اس کو کنسنٹریٹ کر دیتا ہے، اس کو زیادہ جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ایمانیات میں 5 چیزیں ہیں، اگر ہم اس ایمانیات کو بھی کنسنٹریٹ کریں گے تو ہمارے پاس 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، اللہ اور آخرت. اللہ اور آخرت یعنی ہے تو 5 چیزیں ہیں نا، رسول بھی شامل ہیں، کتابیں بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں. اصل میں یہ تینوں جو ہیں وہ ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں کس پہ؟ پہلی 2 پہ، پہلی 2 پہ. ایسے ہی جب جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ 5 سینسز ہیں تو اصل میں 5 سینسز آخر میں 2 ہی رہ جاتے ہیں. یعنی آپ کی سماعت ہے اور آپ کے دیکھنا ہے، باقی تو جتنی جو ریمیننگ ہے ٹچ ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بعد کی چیزیں ہیں نا. تو اس طریقے سے قرآن جو ہے نا اس فوکس اسی پہ کرتا ہے جو کور چیز ہوتی ہے. تو کور چیز میں یہ ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں سماعت دی ہے اور میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اور یہ جو آنکھیں دی ہیں اور سماعت دی ہیں اس کے ساتھ والافئدہ، یہ قلوب بھی کہیں لفظ استعمال کر لیتا ہے، کہیں افئدہ لفظ استعمال کر لیتا ہے. تو میں نے تم کو میں نے دل بھی دیے ہیں، دل بھی دیے ہیں. دل کا مطلب یعنی غور و فکر کرنے کی جو ہے نا میں نے صلاحیت دی ہے. سمع اور ابصار کے ساتھ مل کے آیا تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہاں عقل ہی اس سے مراد ہے. یہ کہ میں نے تمہیں یعنی عقل دی ہے اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے، اور جب یہ میں نے دی ہے تو قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم جو ہے نا، کم ہی غور و فکر کرتے ہو، تم کم ہی غور و فکر کرتے ہو. یعنی میں نے اتنی نشانیاں بخیر دی ہیں، اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم شکر کے مقام پہ کھڑے ہوتے اور اس چیز کو مانتے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے اور اس کائنات کا کوئی خاتمہ ہے.
مجھے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ ہے شکر کا مقام۔ لیکن تم سرکشی کرتے ہو، یعنی انسان کیا کرتے ہیں؟ سرکشی کرتے ہیں۔ اس کو آپ پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر دیں، یوں ہی آپ جو ہے نا، آپ سمع، ابصار اور افئدہ کی جو ہے نا تمام صورتوں کو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں اور شکر کے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ ٹھیک صراط مستقیم پہ آ جاتے ہیں، آپ ٹھیک صراط مستقیم پہ آ جاتے ہیں۔ یہ سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں شکر ہی دین ہے، شکر ہی دین ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں، شکر کے مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس پہ شکر کا اظہار کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور جب وہ بڑائی بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی اطاعت بھی سامنے جو ہے نا، اس کے احکامات کے سامنے بھی ساتھ جھکا دیتا ہے، تو یہی تو جو ہے نا شکر ہے، یہی تو دین ہے۔ تو اصل میں قلیلا ما تشکرون، تم اس مقام پہ نہیں آتے جس پہ جو ہے نا تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے شکر جو شخص نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ بغاوت کرتا ہے نا، سرکشی کرتا ہے۔ تم سرکشی کے مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہو، اور جب تم سرکشی کے مقام پہ کھڑے ہوتے ہو تو تمہاری پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ مکبن علی وجہ ہی ہو جاتی ہے۔ جب تم سرکشی کرتے ہو تو تم وہاں پہ چلے جاتے ہو، اور جب تم جو ہے نا ان چیزوں کا حق ادا کر دیتے ہو تو پھر یمشی سویا علی صراط مستقیم ہوتے ہو۔ تو یہ اصل میں پچھلی آیا کو جو ہے نا اس کو کھولا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے انفسی دلائل پیش کیے گئے ہیں، انفسی یعنی انسان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اسی کا دلیل دی گئی ہے نا، یہ جو دلیل ہے یہ اصل میں آخرت میں یہی جو ہے نا، جو احتساب آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، وہ یہی وجہ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا پراپر استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کو آیت نمبر 10 میں جا کے جو ہے نا پیچھے ریلیٹ کریں تو کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے نا یہ چیز سامنے آتی ہے۔ وہ چیز یہ ہے، وہاں پہ ہوا کیا ہے، وہاں پہ قیامت میں لے جایا گیا ہے، قیامت میں لے جا کے جو ہے نا فرشتے پوچھتے ہیں سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہ آخرت میں اعتراف ہے کہ اصل میں ہم نے دنیا میں جو ہے نا سماعت سے کام جو لینا تھا، اور ناقلو کا لفظ جو ہم نے عقل سے کام لینا تھا، وہ ہماری ناکامی ہوئی تھی۔ انہوں نے اعتراف کر لیا اس چیز کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آخرت کی تصویر ہے۔ یہ کام جو آخرت میں جا کے اعتراف کرنا ہے، یہ اصل میں اگر دنیا میں شکر کے مقام پہ کھڑے ہو کے کیا جاتا تو پھر جو ہے نا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کے مقام پہ کھڑے ہوتے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا پھر وہی بات کمپیئر کریں جا کے پرانے جو ہے نا اس حصے کو، وہاں جا کے آپ جب کمپیئر کریں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کامیاب کہلاتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ بالغیب بھی جو ہے نا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یعنی یہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غیب پہ ایمان لانا، یہاں پہ غیب کے ایمان لانے کا مطلب غیب پہ ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے جو ترجمہ نیچے کیا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو بن دیکھے ایمان لانا ہے، بنا دیکھے ایمان لانا ہے۔ مطلب کہ بنا دیکھے اب کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے، مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ سفر کرنا ہے، لیکن یہ اپنی سماعت سے کرنا ہے، اپنی عقل سے کرنا ہے، اپنے جو ہے نا بصارت سے کرنا ہے۔ تو یہ سفر تو ہوگا، لیکن یہ سفر جو ہے نا بنا دیکھے جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر والی شخصیت جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور وہ دیکھے گی کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ سفر کرے گی، وہ اپنی عقل سے دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قیامت برپا ہونی ہے، تو پھر جو ہے نا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ بھی بڑی واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اگر ہم پچھلی چیز کے ساتھ پھر ریلیٹ کر کے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کیا دیا، اور یہ انشاکم کا جو لفظ آیا ہے کہ تمہیں میں نے دیا، یعنی صرف محض پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ میں نے تمہیں ہر طرح کی چیزیں مہیا کر دیں تاکہ تمہاری سماعت بھی کام کرے، تمہاری بصارت بھی کام کرے، تمہاری سوچ اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی کام کریں۔ اور جب یہ سب کچھ میں نے مہیا کر دیا، یہ تمام حجت کی حد تک مہیا کر دیا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ تم شکر کے مقام پہ کھڑے نہ ہو۔ اس کے بعد اگلی بات، کل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، یاد رکھو میں نے تمہیں جو ہے نا زمین کے اندر بیج بویا تھا، زمین کے اندر بیج بویا تھا،
فصل تیار ہوگی تو میں تمہیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو میں تمہیں اس کی طرف لے جاؤں گا. کس کی طرف؟ قیامت کی طرف لے جاؤں گا. یہاں پہ پھر تمثیل ہے. اس سورہ کے اندر آپ کو کچھ تمثیلیں ملیں گی، تمثیل کے انداز سے بات سمجھائی گئی ہے. یہ جو لفظ ہے یہاں پہ ذرا کا مطلب ایک معنی تو یہ بھی ہوتا ہے پھیلا دینا، ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے ملٹیپلائی کر دینا. یہ ذرا کے جو ہے لفظ ہے، ایک معنی اس کا بیج بونا بھی ہوتا ہے. جن لوگوں نے پہلے والا حصہ کیا ہے نا، یعنی ترجمے میں ترجمہ کیا ہے کہ محض پھیلا دینا یا ملٹیپلائی کر دینا، وہ فلیٹ ترجمہ ہے. اس کا تحشرون کے ساتھ جو ہے نا میچ نہیں ہوتا، وہ بات، وہ چیز تحشرون کے ساتھ میچ نہیں ہوتی. اصل میں یہ جو لٹریچر ہوتا ہے لٹریری انداز میں، کیونکہ یہ قرآن مجید تو اپنی پیک کا جو ہے نا ماسٹر پیس ہے یعنی لٹریچر کا، اس میں جو ہے نا وہ چیزیں تمام جو ہے نا وہ سامنے آنی چاہیے، تمام کلر سامنے آنے چاہیے. وہ کلر یہ ہے کہ یہاں پہ یوں ہی آپ زرا کا مطلب بیج بونے کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ چیز واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے. اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ بیج بو کے جو ہے نا یہ پوری تمثیل کس انداز سے جو ہے نا سفر کر رہی ہے. ایک کسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کسان جو ہے نا زمین تیار کرتا ہے، یعنی فصل بونے سے پہلے زمین تیار کرتا ہے اور وہ موسم کو دیکھتا ہے، اس کے لیے مناسب پانی مہیا کرتا ہے، اس کے لیے مناسب جو ہے نا کھادیں مہیا کرتا ہے، زمین پراپر طریقے سے تیار کرتا ہے. تیار کرنے کے بعد پھر بیج بوتا ہے. بیج بوتا ہے اور نہ صرف بیج بونے کے بعد پھر سو نہیں جاتا، بلکہ اس کے بعد مسلسل اس کی نگہداشت کرتا ہے. پھر اس کے بعد یوں ہی فصل آگے آتی ہے تو وہ جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ اس چیز کا پورا اہتمام کرتا ہے کہ جہاں چرند پرند جانور آ کے جو ہے نا اس کو فصل کو ضائع نہ کریں، وہ ہر طریقے سے اس کی نگہداشت کرتا ہے اور وہ اپنا وقت لگاتا ہے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے کھیتی جو ہے نا کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے نا جانوروں کو پالا جاتا ہے. ایک محنت طلب کام ہوتا ہے، کسان کا بھی ایک محنت طلب کام ہوتا ہے. اور وہ ایک موسم آتا ہے جس میں جو ہے نا فصل پک جاتی ہے. فصل پک جاتی ہے اور فصل پکنے کے بعد کیا کرتا ہے کسان؟ وہ بیج کو علیحدہ کر دیتا ہے اور جو بس ہوتی ہے اس کو علیحدہ کر دیتا ہے، کھلیان میں لے جاتا ہے، تھریشنگ کرتا ہے. اس کے بعد بیج کو علیحدہ کر کے جو ہے نا کہیں سٹور کر لیتا ہے. اور جو باقی چیز جو بھوسا یا بس ہوتا ہے اس کو جو ہے نا یا تو آگ لگا دیتا ہے یا اس کو جو ہے نا چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایسے جب ہوتا ہے تو یہ وہی تمثیل ہے جس کو یہاں پہ زرا کے لفظ سے جو ہے نا اس کو زراعکم فی الارض میں جو ہے نا اس میں پرو دی گئی ہے کہ میں نے تمہیں بیج میں بویا تھا، بیج بویا تھا. اور بیج بونے کا حقیقتاً عمل بیج ہی بویا گیا ہے. جب انسانیت کی پیدائش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ کھنتی ہوئی مٹی سے جو ہے نا پیدا کیا. تو پھر سورہ نور میں جو ہے نا آگے چل کے جو ہے نا پڑھیں گے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں میں جب زمین سے پہلی دفعہ نکالا تھا تو بالکل ایسے نکالا تھا جیسے جو ہے نا یہ نکلتے ہیں پودے نکلتے ہیں زمین سے، میں نے تمہیں ایسے نکالا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس وقت تم پودوں ہی کی صورت میں زمین سے نکلے تھے. پھر اگلی سٹیج پہ میں نے تمہیں ٹانگیں بھی دی، چلنے پھرنے کا اہتمام کیا. اور ایک سٹیج آتی ہے کہ جس میں ایک مکمل انسان آدم اور حوا کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. وہ مکمل انسان وہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ پھر تمہیں میں نے آپ کو عقل بھی دی تھی، پھر میں نے سماعت بھی دی تھی، بصارت بھی دی تھی، عقل بھی دی تھی. وہ ایک مکمل انسان بنا تھا. یہ پورا سفر جو ہے نا اس کو یہاں پہ زراعکم فی الارض سے جو ہے نا یعنی اس اینگل سے اس کو بتا دیا گیا ہے. اور جب یہ بتا دیا گیا ہے تو اس کے بعد جب یہ فصل پکے گی وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس طرح جو ہے نا کسان کیا کرتا ہے یعنی اپنے گلے کو کٹھا کرتا ہے نا، حشر کا مطلب ہوتا ہے کٹھا کرنا، ایک جگہ لے کے آنا، کھلیان کو جو ہے نا ایک جگہ کٹھا کر کے ایک جگہ لے کے آنا، تھریشنگ کرنا. تو میں وہاں پہ تحشرون کا عمل کروں گا، یعنی جو کسان کرتا ہے میں بھی وہی کام کروں گا. تو یہ تمثیل جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اچھا، یہ پورا پیراگراف آپ دیکھیں تو یہ کس طریقے سے جو ہے نا انفسی دلائل پہ آپ کو کہاں کہاں سے جو ہے نا اٹھا کے لے کے جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو اس اینڈ پہ یہ جو سفر پورا کرایا جاتا ہے، یہ پیچھے بھی ہم دیکھ آئے ہیں اسی سورہ کے اندر کہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد انسانوں کا یا جنات کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ نکلنے کے بعد قیامت کا منظر سامنے لایا جاتا ہے. تو اس پیراگراف کے اندر پورا سفر کرا دیا گیا ہے. جو شروع میں کہا تھا، اس سورہ کے شروع میں کہا تھا، جس میں کہا تھا کہ تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، خلق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے زندگی اور موت بنائی، کس لیے بنائی؟ آزمائش کے لیے بنائی. تو یہ پورے پروسیس میں آپ کو ملٹیپل ٹائمز اس سورہ کے اندر ایک چیز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، اس کا انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس میں کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ ناکام ہوتے ہیں. تو اس پیراگراف کے اندر وہ پورا سفر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے.
یعنی شروع سے لے کے آخر تک یہ پورا سفر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اچھا، اگلے پیراگراف کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اگلے پیراگراف جانے سے پہلے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا ہوا چلوں کہ یہ سورہ ظاہر ہے کہ اب آپ خاتمے کی طرف آ رہی ہے، یہاں پہ سورہ کے جو ہے نا انداز بدل گیا ہے پریزنٹیشن کا، اسی پیراگراف جو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست بات کر رہی تھی، مکالمہ کر رہی تھی، کبھی پیغمبر کی ذات کے ساتھ، کبھی جو ہے نا دعوت کے مخالفین کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کل 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 کے جو ہے نا یہ اب آپ کو الفاظ نظر آئیں گے، یہ آیت نمبر 23 سے آنورڈز آپ کو یہ صورتحال آگے مزید نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ڈائلاگ پیغمبر اور پیغمبر کے جو مخاطبین ہیں ان کے درمیان شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے ہٹ کے جو ہے نا اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے، مینیج کر رہی ہے، اور پیغام جو ہے نا پہنچا رہی ہے۔ لیکن پیغام اب پہلے بھی پیغمبر ہی کر رہے تھے، اصل میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی پیغمبر ہی کی زبان سے یہ بات آ رہی تھی، لیکن کل کا لفظ لا کے یہاں پہ اصل میں یہ ہے کہ اب آپ کو پیغمبر کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پیچھے ایک امپریشن یہ مل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک براہ راست کر رہی ہے، اور اب جو ہے نا امپریشن یہ ہے کہ براہ راست پیغمبر کی ذات ہے، کہ یہ بات ڈائلاگ کی صورت میں وہی جو دلائل پیچھے دیے جا رہے ہیں، دلائل اب بھی دیے جائیں گے، لیکن اب جو ہے نا ذرا اگلے سٹیج پہ دیے جائیں گے۔ پہلے اگر آپ دیکھیں تو پہلی سٹیج میں جو دلائل دیے گئے تھے وہ یونیورس کے دیے گئے تھے، یہی تھا نا، یعنی آفاقی دیے تھے، اور جب اس کو انسانوں کے ساتھ آ کے ریلیٹ کیا تو پیغمبر کی ذات کو جو ہے نا یہاں پہ آ کے اس کو یعنی ساتھ ملا لیا۔ تو کل هو الذی اصل میں یہ وہ پہلو ہے۔ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 23 24 میں دونوں میں جو ہے نا کل آیا ہے، اور جو هو الذی کا جو لفظ ہے اس کو شروع میں لے جائیں، تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں تبارک کا لفظ آیا ہے، هو الذی دوبارہ لا کے اصل میں اسی تبارک الذی کو جو ہے نا اس کو نمایاں کرنا ہے، اور اس کو جہاں پہ ہوا کے لفظ کے ساتھ جو ہے نا وہ پوری بات یہاں پہ اس طریقے سے بیان کر دی ہے۔ تو یہ ایک پوری یعنی بات کا تسلسل ہے، اس کو اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں۔ اس کے بعد کیونکہ یہ ڈائلاگ ہے، اس کے بعد یہ سوال بھی کریں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں، کون سوال کر رہے ہیں؟ مخالفین، اس دعوت کے مخالفین جو ہے نا وہ اب یہ سوال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ جو ابھی بات ہوئی ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی ابھی جو بات ہوئی ہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی، یہ یعنی آپ کے سامنے ہے۔ یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو وعدہ کا جو لفظ آیا ہے یہ تحشرون کے ساتھ تو امیڈیٹلی ریلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی آیت نمبر 15 سے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں وہاں سے شروع ہوئی تھی، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ تو یہاں پہ بھی تمثیل کے انداز میں جو ہے نا آیت نمبر 60 سے جو ہے نا قیامت کی، اور اس سے پہلے الیہ النشور سے یہ بات 15 سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ 18 تک جو ہے نا یہ پورا پیراگراف اگر آپ دیکھیں تو یہ قیامت، رسولوں کے دور کی قیامت اور آخری قیامت، دونوں قیامتوں کو یہاں پہ جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 15 16 17 میں جو ہے نا، اور 18 میں یہ آپ کو اس کی پوری تصویر نظر آ جاتی ہے، اور یہ جو ہے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو۔ اچھا، یہ جو پیغمبر کو کہا گیا ہے کہ تم واقعی سچے ہو، یہ اصل میں وہ چیلنج کر رہے ہیں وہ ذات، وہ پیغمبر جس کو وہ صادق امین کہتے تھے، جس کی شخصیت کے حوالے سے انہیں کبھی بھی کوئی جو ہے نا انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی، لیکن یوں ہی یہ دعوت سامنے آتی ہے تو اب وہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان کا ایک روایتی دین اور مذہب ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں، اور اس کی مخالفت میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ہے نا ان کے لیے یعنی ایک راستے میں ایک طرح کی جو ہے نا رکاوٹ بن گئی ہے، جس کے لیے پیچھے کہا ہے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اب جو ہے نا وہ ایک سرکشی ہے، وہ ایک بغاوت ہے، وہ ایک جو ہے نا تعصب ہے، جس میں کھڑے ہو کے جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ جو چیز آنی ہے جس کا تم شور کر رہے ہو، جس کا تم جو ہے نا اس طریقے سے بماگ دہل جو ہے نا اعلان کر رہے ہو، تو وہ اب بتاؤ تو صحیح کہ وہ کس دن آنی ہے، یعنی اس طریقے سے وہ کس دن آنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے پوری سورہ کے اندر جو ہے نا انہوں نے سوال نہیں کیا، لیکن یوں ہی یہ قیامت کی بات آئی تو انہوں نے سوال کر دیا۔ وَيَقُولُونَ، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے جو پورا قرآن یعنی اس سورہ کے اندر جو مزاج ہے وہ ماضی میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ وَيَقُولُونَ کہہ کے بات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ بار بار کہتے ہیں، یعنی یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں کہہ رہے، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ متى هذا الوعد،
ان کنتم صادقین۔ اچھا، اس کے بعد جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کل انما العلم عند اللہ، ان کو بتا دو کہ ٹائم نہیں بتایا جائے گا، یہ ٹائم کا جو ہے، جو کب ہونا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میری حیثیت جو ہے، انما انا نذیر مبین، میری حیثیت جو ہے وہ نذیر اور مبین کی ہے۔ میں اپنی حیثیت پر اعتراف کرتے ہوئے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری یہ پوزیشن ہے ہی نہیں کہ یہ قیامت جو برپا ہونی ہے یہ کب ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے، مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ مجھے جو کچھ بھی معلومات ملتی ہیں میں اس معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، وہ بحیثیت نذیر کہہ رہا ہوں۔ نذیر یہ کہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، پہلے بتا رہا ہوں، اور میں اس حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو بات ابھی پورے جو دلائل دیے گئے ہیں، آفاقی دلائل دیے گئے، انفسی دلائل دیے گئے، تاریخی دلائل دیے گئے، اور ان دلائل کی بنیاد پہ میری حیثیت کیا ہے؟ نذیر ہی کی حیثیت ہے۔ یہ جو یہاں پہ انکار کر رہے ہیں، یہ آیہ نمبر 8 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا یہ ریلیٹ ہو جاتا ہے۔ آیہ نمبر 8 میں جو ہے نا وہ قیامت کے بعد جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ تو یہ اصل میں پورا ڈیٹا جو ہے نا، پورا اتمام حجت سورہ کے جس طریقے سے جو نا چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ سامنے ہے، اور یہاں پہ دنیا میں بھی اعتراف ہو رہا ہے کہ میں نذیر اور مبین ہوں، اور یہاں پہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہاں پہ یہاں تو یہ نہیں مان رہے، لیکن قیامت والے دن مان جائیں گے کہ ہاں ہمارے پاس نذیر آیا تھا۔ تو میری حیثیت بحیثیت نذیر کی ہے، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو تم نہ مانو، بھلے نہ مانو، لیکن وہاں پہ جا کے تم جو ہے نا اعتراف کر بیٹھو گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آیہ نمبر 26 جو ہے نا ہمارے سامنے یہ چیز پڑھ لی، ہم نے دیکھ لی، پرکھ لی۔ اس کے بعد اگلے ہی جو ہے نا مرحلے، یعنی آیہ نمبر 27 کو، اس کو پھر مزید کھولا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ یوں ہی جو ہے نا ایک چیز بیان کی جاتی ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو اس کو جو ہے نا پھر قیامت میں لے جایا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ سین سامنے لے آیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری پوزیشن ہے، تم نہیں مان رہے، اب تمہیں قیامت دکھا دیتے ہیں، دنیا کے اندر قیامت دکھا دیتے ہیں، کہ اصل میں بیسیکلی اس کو یہاں پہ ڈسکرائب کر دیتے ہیں۔ فلما رأوہ، اور جب وہ اس کو دیکھیں گے، جب وہ اس کو دیکھیں گے، زلفتن، قریب سے، جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے، سیئت، اور ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا تم تقاضا کر رہے تھے، یہ وہی قیامت ہے جس کا تم تقاضا کر رہے تھے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ میں ابن عاشور کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو ہے نا اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، اس ساری جو نا صورتحال کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی تمثیل ہے۔ یعنی تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اٹھا کے ان کے سامنے ایک وہ تصویر جو نا چلا دی گئی ہے، وہ تصویر چلا دی گئی ہے جس میں یہ ان کو یہاں سے اٹھا کے کہا یہ دیکھو، اور یہ دیکھو، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ فلما راؤہ، جب اس کو دیکھو، زلفتن، زلف کا مطلب یہ ہوتا ہے، زلفتن کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل تمہارے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، اچانک آ کھڑی ہوئی ہے، تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنی ہے نہیں آنی، یہ آ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد تمہارے چہروں پہ جو ہے نا اس کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ یعنی جو تکلیف اور جو رنج اور جو کوفت جو قیامت کو دیکھ کے انسان کے سامنے جو پیش آنی ہے، اس کی تصویر کشی کر دی گئی ہے کہ سیئت وجوہ الذین، اور ان کے چہروں پہ جو ہے نا وہ نمایاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اور یہ بیسیکلی ایک سینیریو ہے جو کریٹ کیا گیا ہے، یعنی اصل میں قیامت ان کے سامنے نہیں آئی نا، قیامت تو نہیں آئی، یہ جو فلما کا لفظ کیا کہ جو ہے نا اس کو اس جگہ پہنچا دیا گیا ہے جس کو ہم ہائپوتھیٹیکل یہ کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تو آنی ہے۔ ہائپوتھیٹیکل مطلب ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آنی، مطلب یہ ہے کہ ان کو وقتی طور پہ اس کو وہاں لے جایا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ یہ دیکھو، کہ تم دیکھو، اس کو قریب سے دیکھو، اور وکیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے اور جس کا تم تقاضا کرتے تھے کہ یہ کب آنی ہے۔ یہ جو لفظ کنتم بہ تدعون، یہ تدعون بہ کا یہ لفظ ہے، اس کے اندر جو ہے نا بائی ڈیفالٹ ہے کہ تم انکار کرتے تھے اور اس کے بعد تقاضا کرتے تھے کہ یہ قیامت کب برپا ہونی ہے، اور وہ قیامت یہ قیامت ہے جس کو ان کے سامنے جو ہے نا پیش کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو کیلا کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ فرشتے ہی کہیں گے نا، فرشتے کہیں گے، اور یہ قیامت کا آغاز ہے،
قیامت کا آغاز ہے، یعنی ان کے سامنے پیش کیا گیا قیامت کا آغاز ہے، اور اس کے بعد فرشتے ان کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، وکیل حاض اللہ، فرشتے ہی کہیں گے یہی وہ چیز ہے نا جس کا تم ادا کرتے تھے، قیامت برپا ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی۔ اور اسی چیز کو جو جو یہاں پہ مکالمہ ہے فرشتوں کے ساتھ، اسی مکالمے کو آیت نمبر 7 اور اس کے بعد اس میں جا کے دیکھیں 7 to 11، یہاں پہ اگلا مکالمہ جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقٌ وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ یہ آگے وقالوا قد بلا قد جاءنا نذیر، یہ پورا مکالمہ ہے آیت نمبر 11 تک، یہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوتی ہے تو اس وقت بھی مکالمہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ وہی قیامت ہے، وکیل حاض الذی کنتم بہ تدعون۔ تو یہ بھی اسی مکالمے کے تسلسل میں آیت نمبر 7 اور 11 جو ہے نا اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر پیغمبر نے دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، اور اس کے بعد دنیا کے اندر بھی جو ہے نا قیامت برپا کی، دنیا کے اندر بھی برپا کی، گویا کہ ان کی آخرت کی قیامت برپا ہو گئی۔ قیامت میں بھی جن کو لے جایا گیا وہاں پہ فرشتوں کا مکالمہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو آخری سزا سنائی گئی ہے وہاں پہ بھی ان کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوزخ جو ہے نا گریجولی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، یہاں پہ دوزخ ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا سفر جو ہے اصل میں سورہ کے مڈ میں بھی جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اور آخر میں بھی مکالمہ ہوتا ہے۔ مڈ میں جو ہوتا ہے وہ آخری تصویر ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو مکالمہ ہوتا ہے وہ قیامت کے سٹارٹ کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ وہ جو تصویر ہے، یہ لفظ آیا ہے یہاں پہ فلما کہہ کے، یعنی اس سینس میں یہ یہاں پہ پاسٹ ٹینس میں بات کی گئی ہے، پاسٹ ٹینس میں بات کہی گئی ہے یہ پورے جملے میں، لیکن اس کا ترجمہ جب کہیں گے تو اس کو ہم فیوچر میں کریں گے۔ یعنی پاسٹ ٹینس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ شدہ چیز ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ کر کے اس کو رکھ دیا گیا ہے، اور جب یہ رکھ دیا گیا ہے تو یہ صورتحال ہے۔ اگر وہ آج کل ہی تمہارے سامنے آ جائے تو تمہاری یہ پوزیشن ہوگی، یعنی تمہاری یہ پوزیشن ہوگی، تم انکار کر رہے ہو، لیکن جب اس کو سامنا کرو گے تو یہ صورتحال ہے جس کو تمہیں کنفرنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اس پورا پیراگراف کا، یعنی یعنی یہاں تک آیا۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف قریب نہیں اس کے ساتھ نہیں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ وہ ہماری فارسی کا لفظ ہے یا ہندی لفظ ہے؟ عربی کا نہیں ہے۔ یہ ذوالفتن جو لفظ ہے یہ اصل میں وہ قربت ہوتی ہے جو اچانک سامنے آ جاتی ہے، وہ قربت یعنی قریب سے کوئی چیز آنا لیکن اچانک آ جانا، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ لفظ لائے سڈن۔ اس کا ترجمہ جو نیچے کیا گیا اگر آپ دیکھیں تو مگر جب اس کو دیکھیں گے پاس آ لگا ہے تو یہ پاس آ لگا شاید یہ بھی فلیٹ سا جو ہے نا لفظ ہے، اس طرح جو ہے نا آپ کو انگلش میں کیا کیا نیئر ایٹ ہینڈ، آپ وہ کسی حد تک جو ہے نا کہ بالکل قریب، یعنی ایسی قریب کہ جو آپ جس کو آپ ٹیکل نہ کر پائیں، کیونکہ اگلے ہی جو ہے نا کہا گیا ہے سیات وجوہ الذین، کہ اس کے بعد اچانک جو ہے نا جب یہ ہوگی تو تمہارا یہ ریئیکشن ہوگا اس پہ، یعنی ایک پین ہوگی، یہ پینفل سچویشن ہوگی، یعنی ایگونائز جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ مائنڈ بھی اور آپ کے جسم بھی اس تکلیف سے گزر رہا ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو پورا ایک امپیکٹ دے کے جو ہے نا بات کی گئی ہے۔ یہ ذوالفتن، اس کے علاوہ بھی لفظ استعمال ہو سکتے تھے، لیکن ذوالفتن کا جو لفظ ہے وہ اس لیے سوٹیبل ہے کہ یہ اچانک جو ہے نا یعنی آپ کے قریب سے جو چیز آ گئی، آپ امیجن نہیں کر رہے تھے لیکن یوں ہی ایک چیز سامنے آ جاتی ہے تو قریب آ جاتی ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں، خوف آتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ جی قیامت کے دن جب گناہگار جو ہے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کریں گے کہ تم گناہ کرتے تھے یا تمہارے پاس کوئی میسج نہیں آیا، نظیر نہیں آیا تھا، اور ان کے پاس کوئی بولنے کا بھی، جھوٹ بولنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ جی تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس سیگمنٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی ایسا ہے کہ بھائی ان کو پتہ ہے وہ گناہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، تو بس نہیں اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا میٹیریل مہیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس چیز پہ محض جو ہے نا چپ نہیں رہتا، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم گناہگار ہو تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، یہ بات جو ہے نا
کہنے کو تو کہہ دی جاتی ہے لیکن یہ سیٹسفائی نہیں کرتی. وہ وجہ جاننی پڑتی ہے کہ اچھا یہ کیوں گناہ گار ہوئے، کیا وجوہات تھیں. جب تک وہ چیز سامنے نہیں آتی انسان کا ضمیر اس پہ جو ہے نا خاموش نہیں رہ سکتا. انسان جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے، اخلاقی معاملہ ہے. پوری دنیا بول رہی ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے نا ایران پہ کیوں حملہ کیا. ضمیر ہے نا، تو انسانی ضمیر جو ہے نا یہ ایک اخلاقیات کا معاملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، جسٹیفیکیشن دو. جب وہ جسٹیفیکیشن اس طرح کی دے دیتا ہے، گو کہ جو ہے نا عراق کے حوالے سے بھی امریکہ نے جسٹیفیکیشن دی تھی، بعد میں ثابت ہو گئی کہ وہ جھوٹی جسٹیفیکیشن تھی، لیکن دنیا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی. کیوں تیار ہوئی تھی؟ کہ جسٹیفیکیشن اس وقت بظاہر لگ رہی تھی کہ ٹھیک تھی، بظاہر لگ رہی تھی ٹھیک تھی. تو انسان کا ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوتا. انسان کے ضمیر کو سزا جب دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سزا جو دی گئی ہے فاعترف بذنبہم، اس جگہ پہ آنا چاہیے کہ جس جگہ پہ جس نے غلطی کی ہے وہ بھی اعتراف کرے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے. تو اگر وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچتا، اگر وہ اسٹل چیز ڈاؤٹ فل ہے، تو وہ پھر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. یعنی انسان کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کوئی ایسے نہیں سزا دے گا کہ بس میں نے فیصلہ کر دیا تو میں سزا دے دوں، ایسے نہیں ہے. وہ انتہائی عدل سے کام لینے والا ہے، انتہائی جو ہے نا انصاف سے کام لینے والا ہے. جب وہ دنیا میں بھی قیامت برپا کرتا ہے تو سورہ فتح میں جو ہے نا یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم حملہ کر دیتے مکہ پہ تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ مارے جاتے جو چاہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں. تو دیکھیں ان کے اندر ایک خواہش پائی جاتی ہے، یعنی مکہ کے لوگوں کے اندر ابھی خواہش پائی جاتی ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا. تو آپ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا پھر بھی ان کو مار دو، کہہ سکتے ہیں نا، یعنی ایک اینگل تو بن سکتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی قبول نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ جس کے اندر ایک ہلکا سا خمیر، ایک ہلکا سا یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ویو پیدا ہوئی ہے دل کے اندر کہ میں اسلام قبول کر لوں گا بھی نہیں کیا، تو اس کو بھی میں نے ابھی بچانا تھا، نہیں تو وہ بھی مارے جاتے. تو یہ ہے وہ عدل جس پہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ بڑا ضروری ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ایسے نہیں جو ہے نا کہ ہم کہہ دیں کہ بس ان کو پکڑو کر جو ہے نا جہنم میں ڈال دو. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا جو ہے نا پیراگراف ہے، میرا خیال ہے یہ چہرے بگڑ جائیں گے. جی جی، تو یہ سزا کے طور پہ بگڑ جائیں گے یا یہ اس کو دیکھے یعنی اس کی یہ جو قیامت کی جو سیناریو ہے مختلف جگہوں پہ بتایا گیا ہے، لیکن یہاں تک بتایا گیا ہے کہ حمل والے جو ہے نا ان کے حمل بھی گر جائیں گے. یہ تو پیچھے جب آپ پڑھیں گے تو یہ ہے، تو وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوگا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے کوئی نہیں. اس کی ہولناکی جو ہے نا سب پہ آئے گی، سب پہ آئے گی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے زلزلہ آ جاتا ہے تو اس میں تو تہجد پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈاکہ ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سب کے ساتھ، وہ جو پہلو ہے وہ سب کے ساتھ گزرے گا. یہ آزمائش کا پہلو ہے، یہ تو ہوگا. اچھا، اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے. اب یہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے یہ بھی اصل میں نے کہا کہ سورہ کے آخر تک اب جو ڈائلاگ ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، یعنی اس میں پیغمبر کو کھڑے ہو کے جو ہے نا بات کروائی جا رہی ہے، براہ راست جو ہے نا اس اینگل سے بات نہیں ہو رہی. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، یہ اس سے کیا ڈرتے، یعنی جو ابھی بات پیچھے پیش کی گئی ہے پچھلے پیراگراف میں، یہ تو تمہارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں، گردش زمانہ کے منتظر ہیں اے پیغمبر. اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھو تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے. یہ ہے جی ترجمہ. اچھا، یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں، یہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے، میں کہیں تفسیر نہیں پڑھا، مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کویسچن جو ہے نا جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ قیامت کب برپا ہوگی، یہ قیامت کب برپا ہوگی. اور ایسے ہی یہاں پہ انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ قیامت، جب یہ جواب دیا گیا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، جب اس کا جواب دیا گیا ہے تو ان کی طرف سے یہ ریاکشن آیا ہے، ان کی طرف سے یہ ریاکشن آیا جواب وصول کر چکنے کے بعد. ان کو جو ہے نا عذاب کا مالک حولیہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. یہ ہر وقت جو ہے نا عذاب کی جو ہے نا وہ رٹ لگائے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں
تو یہ بس ان کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ سر پھرے سے لوگ ہیں یہ مسلمان اور ان کے پیغمبر، نعوذ باللہ، اور یہ کہ گردش ایام کے چکر میں چند دنوں کی جو ہے نا ایک یہ کہانی ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ابتدائی دور کی ہے نا، 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ کچھ ہی عرصے بعد جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو جائے گا، کہیں مارے جائیں گے، یا جو ہے نا کوئی اور اسلام قبول نہیں کرے گا، تو یہ ان کی آواز جو ہے نا ویسے ہی جیسے ابھی جو ہے نا بار بار کہہ رہے ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ بس گردش ایام، یعنی ان کے ہاں گردش ایام کا جو تصور ہے یہ بڑا کامن سا تھا، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زمانہ کا لفظ بول دیتے ہیں کہ زمانہ بڑا صراف ہے، یا اس طریقے سے ان کے ہاں باقاعدہ ایک ان کے بلیف سسٹم کا پارٹ تھا، زمانے کا جو تصور ہے بلیف سسٹم کا پارٹ تھا کہ زمانے کے تحت کچھ لوگ اوپر آتے ہیں، کچھ جو ہے نا نیچے چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں یا پیغمبر کے ساتھی ہیں، یہ بات 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جانا ہے، یعنی اسی زمانے کے تحت، اسی گردش ایام کے تحت جو ہے نا، ٹرن آف ٹائم کے تحت جو ہے نا یہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے گا، اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہ ان کا ریاکشن ہے، جو ریاکشن ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہلاک ہو جائیں گے، زمانے کے تحت جو ہے نا ہلاک ہو جائیں گے، یعنی کہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے جواب میں پھر کہا گیا ہے کل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اور ان کو بتا دو، پھر اس چیز کے جواب میں ان کو بتا دو کہ اللہ اگر مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، زمانہ نہیں، اللہ کا لفظ وہ بولا گیا، کیونکہ پیغمبر جواب دے رہے ہیں نا، وہ تو زمانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر نے ساتھ اللہ کا لفظ بولا ہے کہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اور رحمنا، یا مجھے زندگی دے دے۔ یہاں پہ زندگی دینے کے معنوں میں رحمنا کا لفظ آ گیا ہے، یعنی زندگی جو ہے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عنایت ہے، اور اگر وہ جو ہے نا مجھے زندگی دے دیتا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر مجھے جو ہے نا ہلاک کر دیتا ہے ویل اینڈ گڈ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ جو بات ہے کہ زمانے کے تحت، وقت کے تحت انسانوں کے ساتھ بے شمار یعنی اچھی چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ آیت نمبر 2 میں جو ہے نا اوپر بیان آلریڈی ہو چکی ہے، اگر آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھیں، وہ جو بات ہے وہ یہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، تو یہ میں اور میرے ساتھی اگر ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، وقت کے تحت ہلاک ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے ارینجمنٹ ہے۔ بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ دنیا میں زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، امارت بھی دیتا ہے، غربت بھی دیتا ہے، یہ سارے معاملات انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں اسی کے تحت میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، تم بھی زندگی گزار رہے ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، جو امپورٹنٹ بات ہے، جو پلے کی بات ہے، وہ یہ ہے فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ وہ قیامت برپا ہونی ہی ہونی ہے، وہ عذاب علیم آنا ہی آنا ہے۔ اس کا انسانوں کی جو دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں اس کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ہلاک ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، یہ تو انسانوں کے ساتھ آزمائشیں لگی ہوئی ہیں، یہ تو اپنی جگہ جو ہے نا وہ ہوتا رہے گا۔ لیکن جو چیز طے ہے، تم میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کل کو میں ہلاک ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے ہلاک ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اصل چیز جو ہے اس کے بعد والا معاملہ ہے، جب اس کو نمٹنے کی بات آئے گی تو وہاں پہ جو انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، عذاب علیم انہی کے لیے ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اونچ نیچ ہونا، کوئی ہلاک ہونا، زندگی ملنا، یہ انسانوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن کیا اس کی بنیاد پہ یہ ہم فیصلہ کر لیں گے کل کو قیامت نہیں ہونی؟ قیامت تو ہونی ہی ہونی، وہ تو آنی ہی آنی ہے، اس سے تو نہیں جان چھڑائی جا سکتی، یعنی یہ بات ہے، یہ یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاک کرنا اور اس کے بعد زندگی دینا، اس کے بعد کافروں کی طرف یہ کہا گیا کہ جو انکاری ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے وہاں پہ کوئی جو ہے نا بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی اگر ہمیں کوئی زندگی ملتی ہے یا موت ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، لیکن یاد رکھو کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہاں تمہیں کوئی اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی میں تو اللہ پہ ایمان لایا ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو ہے نا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اللہ ہی کرتا ہے، کل کو مجھے اس کا ریوارڈ بھی وہی اللہ دے گا،
اور جب اللہ تمہیں کل کو اس کی سزا دے گا، تمہیں کوئی اور آ کے نہیں بچائے گا، تمہیں کوئی اور آ کے نہیں بچائے گا، وہاں پہ بھی وہی اللہ، یعنی جس کی طرف سے میں نمائندہ ہو کے بات کر رہا ہوں، وہی اللہ تمہیں سزا دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت جو ہے نا اس کی گرفت میں ہیں، ہم اعمال پیش کر رہے ہیں، اعمال کی بنیاد پہ کل جو ہے نا قیامت برپا ہوگی، اس کے نتیجے میں تم جو ہے نا عذاب علیم دیکھ لو گے۔ اچھا، یہ عذاب علیم ہے، یہ بھی یعنی ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ پہلو ہے آپ کے سامنے جو ہے نا، اس کو رکھیں تو یہ عذاب علیم کون سا عذاب علیم ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو جو پیچھے جو بات کہی گئی تھی، ان حاضل وعد یعنی قیامت ہی ہے، اس سے پہلے تو شرون کا بولا گیا ہے، یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ عذاب علیم جو ہے، یہ آیت نمبر جو 15 اور 17 میں نہیں ہے، جو سوری نہیں یہ ہے 7 سے لے کے 11 تک، 7 سے لے کے 11 تک جو ہے نا، یہ پوری جو پیچھے ڈسکرپشن دی گئی ہے، یہ اسی عذاب علیم کو بار بار سامنے لا کے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ سورہ کے اندر جو مضمون ہوتا ہے اسی کی طرف ریفر بیک کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو یا تو جنرلائز کریں یا جو ہے نا ادھر ادھر دیکھیں۔ تو عذاب علیم وہی ہے جو 7 سے 11 تک جو ہے نا بیان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات یعنی یہ کہ یہ آیت نمبر 28 تھی، اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، یہ پھر کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ جو پچھلا پیراگراف ہے اسی تسلسل میں کہا ہے کہ وہی رحمان ہے، وہی رحمان ذات ہے، وہ رحمان ہے، اس نے ہمیں جو ہے نا ہمارے درمیان پیغمبر بھیجا، اس نے یہ کتاب نازل کی، اور اس نے یہ زمین بنائی، کائنات بنائی، اس نے جو ہے نا آسمان بنایا، جو پیچھے جو جتنی بھی چیزیں بیان ہو گئی ہیں، اور اسی رحمان ہی کی دعوت پہ ہم نے جو ہے نا یہ اسلام قبول کیا ہے، تم بھی قبول کر لو، تم بھی اس کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ یہاں رحمان کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا میننگ فل ہے، رحمان اس سورہ کے اندر بار بار لفظ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا جو ہے نا جو پہلو ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی رحیمانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ رحمت کا پہلو اس سورہ کے اندر جو ہے نا کئی ایک رنگوں کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ رحمان ہے، ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، ہم اس پہ ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس نے کائنات میں بھی اپنی رحمت بکھیری ہوئی ہے، اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں، اس نے یہ دعوت کا آغاز جو ہے نا شروع کرایا ہے قرآن مجید کی صورت میں، پیغمبر خود جو ہے نا ایک رحمت بن کے سامنے آ گئے ہیں، تو یہ وہ رحمان ہے، اس کی دعوت پہ ہم جو ہے نا ایمان لے آئے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی دعوت کے نتیجے میں ہم اس پہ توکل کر رہے ہیں۔ جو پیچھے کہا تھا نا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو یہ کہ ہم تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اب ہمارے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، ہم اس کے توکل پہ کھڑے ہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی تعلیم جو ہے نا دی گئی ہے یہاں پہ، اس کا یعنی اگر یہ دنیا داری قسم کی جو ہے نا تحریک ہوتی، یہ والی تحریک ہوتی، تو اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے؟ آپ کا سینہ پھول جاتا، اس اینگل سے دیکھتے نا، یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ سینہ پھول جاتا، یہ کہتے کہ بھائی ہم تو کامیاب ہیں، جس طرح ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہم تو جنت مل جائے گی، ہمیں تو جنت مل جائے گی نا، ہمیں تو جو ہے نا اللہ پیغمبر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیغمبر کس جگہ پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا ہمبل جگہ پہ ہو کے بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، اور ہم کون ہوتے ہیں، ہم کس باغ کی جو ہے نا مولی ہیں، ہم کیسے بات کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم جنت جو ہے نا گڑی گڑائی ہمیں جو ہے نا مل جائے گی؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پیغمبر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، وہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم اس پہ توکل کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ سرے سے ہے ہی نہیں ہے کہ پیغمبر آ گئے ہیں اب ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملنی ہیں، نہیں، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ہم توکل کر کے اس پہ بیٹھے ہیں، اور یقیناً جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کی دعوت قبول کر لی ہے، ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، یہ بات ہے، یہ یہاں پہ جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن یہ بھی چیز یاد رکھو کہ وہ جانتا ہے کہ کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کون گمراہی میں پڑا ہے۔ کافر جو تھے جی جی انہیں ابھی یعنی کہ یقین نہیں تھا کہ وہ غلط ہیں، تبھی ان کو ایسی دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو پاسبل ہے، ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف تم ہو، ہوں، اگر ہم غلط ہیں تو ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، ہاں، یا اللہ رحم کرے، جی جی ہمارا اس میں توکل ہے۔ جی جی اور اگر کافر غلط ہو گئے تو تم نے کہا ہم کو وہاں پہ نا، جی جی ایسے ان ہی کو مخاطب ڈائریکٹ بھی نہیں کیا، ہاں، اگر کافر جو ہے نہیں ماننے والے وہ غلط ہوئے تو پھر بچیں گے نہیں۔ ہوں، تو یہ اس کو یوں ایسے ہی ہے، ایسے ہی جو آپ ایسے ہی جو آپ بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہے، یہ اصل میں پہلی سورہ ہے، یعنی مکمل سورہ پہلی سورہ ہے، سورہ فاتحہ، ہاں، سورہ فاتحہ کے بعد تو پہلی سورہ ہے، تو اس کے اندر اس چیز کا پورا اہتمام کیا گیا، جو آپ بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس کو 3rd پرسن کے اینگل سے بات ہو رہی ہے،
ایسے نہیں ہے. جی ایسے پاسبل. جی اچھا، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ قرآن کی جو ٹون ہے اس سورہ کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ تو اس کا تو کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے نا. یعنی یوں کہہ لیں کہ اہل مکہ کے لیے جو براہ راست خطاب کر رہی ہے وہ یہی سورہ ہے، پہلی سورہ. اور اس کے اندر جو پہلے دن کی ٹون ہے وہ سورہ توبہ تک ایک ہی ٹون ہے، بھلے یہاں پہ تھرڈ پرسن میں ہو رہی ہے، لیکن جس جزم و عزم کے ساتھ چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، دھڑلے سے چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ ایک واضح چیز ہے، یہ ایک متعین چیز ہے. اس میں جو ہے نا کوئی اونچ نیچ کی بات نہیں ہو رہی. جو بات کہی جا رہی ہے وہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہی جا رہی ہے، اور وہ اس دن بھی وہ یہی بات کی جا رہی ہے جو سورۃ توبہ کی جو ہے نازل پیچھے پڑھا ہے قیامت جو برپا ہوتی ہے کیسے برپا ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے اسی انداز سے. یعنی قرآن کی ٹون میں ذرا برابر بھی کسی سٹیج پہ فرق نہیں آیا. اور اب یہ جو سٹیج ہے یہ بالکل ابتدائی دور کی، اس کے کتنے کے لوگ ہوں گے، انگلیوں پہ گنے جو 2-4 لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول. یہ یوں کہہ لیں کہ یہ پہلے سال کی سورہ ہے. یعنی میں تو پھر جی کوئی مسئلہ نہیں. جی جی قرآن کا جو تھیم ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ بندہ ہے جس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، جی اس کو آپ نے اگر رائٹ آف نہیں کر دینا شروع میں، جی اس کو آپ نے بتانا ہے اور بڑی پیار سے. ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. اچھا لیکن جو دین کے مندرجات ہیں وہ تو ابھی ڈسکشن میں آئی نہیں ہے، شاید وہ اب ان کو بتایا ہی نہیں گئے، بس اللہ پہ ایمان اور آخرت کی بات ہی ہو. اور اس طرح سے بات جس طرح یہ ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے یہاں پر کہ عذاب آئے گا، اگر نہیں مانو گے تو وہ عذاب آئے گا، ہم غلط ہم رہیں یا نہ رہیں، مطلب ہمارے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے اس کی تم فکر نہیں کرو، تم اپنے بارے میں یہ سوچو کہ وہ عذاب آنا ہے. اس میں جو ہے وہ عذاب کا ذکر کیا ہے، قیامت کا عذاب ہے یا رسولوں کے عذاب کی بات؟ دیکھو یہ دونوں ہے نا، بعض اوقات ان میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، خاص طور پہ جی وہ اسٹارٹ یہیں سے ہو جائے گا. تو اب ان پہ عذاب آنا ہے، وہ چاہے دنیا میں آئے آخرت میں آئے، اچھا ان کے لیے فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ جو ہاں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں آئے. اچھا اس ٹاپک پہ جی جی اچھا پارٹ ان کا، یعنی کہ اتنا بھی نرم نہیں ہونا کہ اس کو بتایا بھی نہ ہاں کہ تم پہ عذاب آ سکتا ہے. جی جی میں جو سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو نان مسلم ہے، کیونکہ وہ اکثر آج کے نان مسلم ہیں جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اسلام کے بارے میں. ایسے ہی ایسے ہی تو اگر آپ ڈرائیں گے تو بتانا پڑے گا، آپ کے پوائنٹ یہ ہے کہ بتانا پڑے گا کہ بھائی اگر نہیں مانو گے تو نتیجہ تو ہے، نتیجہ تو ہے، یہ تو ہے. کیونکہ اللہ اور قیامت کی بات ہے. باقی مندرجات جو ہیں وہ جب آئیں گے تو وہ تو بات کی بات ہے نا، وہ کسی پہ پوری طرح ثابت ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے آج کے زمانے میں. لیکن اللہ اور قیامت مطلب ایک خالق ہونا اور قیامت، یہ تو بیسک چیز، یہ بیسک میسج ہے جو لازمی یہ لازمی ہے. اچھا بہرحال یہ فَسَتَعْلَمُونَ تم جلد ہی جان لو گے، جلد ہی جان لو گے. یہ جو لفظ ہے فَسَتَعْلَمُونَ جلد ہی جان لو گے، اگلی سورہ کے بالکل ابتدائیات میں یہ اس کو کھول دیا گیا ہے. یہ دنیاوی قیامت ہے. جلد ہی جان لو گے کہ تم جو ہے نا یہ ضلال مبین میں کھلی گمراہی میں کون تھا. یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت پہلو کا میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. جو پچھلی 4 آیات ہیں نا ان کو آپ کے سامنے رکھیں اور ان کو کمپیئر کریں. یہ جو اس کو جو ہے نا میں بیان کرتا ہوتا ہوں کہ جس طرح مجھے ایک پیراگراف لکھنا ہے صوبوں پہ، پاکستانی صوبوں پہ، تو میں کیا کروں گا الفابیٹیکلی جو ہے نا ان کو آرڈر میں پہلے ان کو نام بتاؤں گا کہ یہ ہے، پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ مطلب بلوچستان ہے، پنجاب ہے، اس طرح KPK ہے، اور اس طرح سندھ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس طریقے سے جو ہے نا کروں گا. اس کے بعد یہ چاروں کو میں بلٹ پوائنٹ لکھ کر کے نیچے جو ہے نا پھر میں بلوچستان کے بارے میں کچھ لکھنا شروع کر دوں گا، پھر پنجاب کے بارے میں لکھنا شروع کر دوں گا. ایسے تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے نا، بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. پچھلی 4 آیات کے اندر ایک جو ہے نا ایک چیز مجھے نظر آئی، میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے. یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمْنَا. یہ ایک چیز ہے.
یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد ہے فرمائی یہ جو ایک چیز ہے یہ دنیاوی چیز ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں یا میں دنیا میں مجھے زندگی مل جائے، یہ دنیاوی پہلو ہے. اس کے بعد ہے فرمائی یجیر الکافرین من عذاب علیم، یہ قیامت کی چیز ہے. یہ قیامت کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز سامنے رکھیں. اچھا، اس کے بعد ہے کل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، یہ پھر دنیاوی چیز ہے. فتعلمون من هو فی ضلال مبین، یہ پھر قیامت کی چیز ہے. یعنی اے بی سی ڈی اگر میں کہوں تو اے بھی بات رکھی، اور اس کے بعد سی ڈی میں اے اور سی ایک جگہ پہ ہو گئی، اور بی اور ڈی ایک جگہ پہ اس کی گروپنگ ہو گئی. تو یہ بھی جو ہے نا، جو اسٹرکچرلی چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے. تو یہ ایک جو ہے نا ایک خوبصورت پہلو ہے جو سامنے ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی بات جو کہی گئی ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، سوری اسی جو ہے نا اس میں تدبر قرآن نے ایک اور نتیجہ نکالا ہے یہاں پہ 29 میں. یہاں پہ ایک بڑے خوبصورت طریقے سے بات کی ہے کہ دیکھو دو ہی چیزیں ہیں اس سورہ کے اندر بیان کی گئی. کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور قیامت. یہ 29 میں آخر میں آ کے جو ہے نا اس کو پھر جو ہے نا اس کو آپس میں جو ہے نا جوڑ دیا گیا ہے. ایمان لاؤ اللہ پہ، یہ اللہ پہ ایمان کی دعوت ہے. فَتَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ آخرت کے جو ہے نا ایمان کی بات ہے. یہ بھی جو ہے نا یہ پہلو سامنے رہے. اس کے بعد اگلی بات جو آخری ہے، آخری آیا ہے، وہ ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. یہ پھر کل سے شروع ہو رہی ہے. اور جی اگر آپ دیکھیں ترجمہ کیا ہے، یہ ہے کہ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو پانی کی نتھی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے. یہ مشکل ہے ترجمہ، نتھی ہوئی سوتیں. یہ کل ارائیتم، ان سے پوچھو. ارائیتم کیا، یہ جو کہا ہے کیا تم نے دیکھا ہے، غور کیا ہے، اس معنی میں آتا ہے. ان سے پوچھو یا ان سے کہو جو ہے نا تم غور کیا ہے. ان اسبا، اگر ہو جاؤ ماؤکم تمہارا پانی غورن، غور کا مطلب ہوتا ہے نیچے چلے جانا، پانی کا نیچے چلے جانا. یعنی نیچے کیسے چلے جاتا ہے پانی؟ پانی دو طریقے سے نیچے جاتا ہے. یعنی یا تو جو ہے نا جو واٹر ٹیبل ہے زمین کے اندر، اس کی جو 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 اگر ہم بور کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو 30 فیٹ پہ جو ہے نا وہ پانی نظر مل جائے، جیسے پنجاب میں جو ہے مل جاتا ہے 20 سے 30 فیٹ میں جو ہے نا پانی. اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 20 اور 30 فیٹ پہ نہ ملے جا کے، وہ 50 اور 60 میں ملے جا کے. جب پانی کھودتے ہیں تو جو اگر 20 اور 30 میں پہلے تھا تو اگر 50 سے 60 بعد میں ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. غور اس کے لیے اچھا تو غور اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. غور ایک اور کام کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو جیسے کنویں ہوتے ہیں، جیسے دریا ہوتے ہیں، ندی نالے ہوتے ہیں، ان میں پانی کی سطح جو ہے نا نیچے ہو جاتی ہے. یعنی پانی بہہ رہا ہو تو وہ جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہ ذرا زمین کی سطح سے اوپر ہوتا ہے. لیکن یوں ہی جو ہے نا پانی کی سطح نیچے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی بہہ رہا ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. نیچے چلا گیا، اب وہ مٹی کے ساتھ جو زمین ہے اس کے ساتھ بہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ بہہ رہا ہے. یہ اور دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے جو عمومی طور پہ باقی تفسیروں نے جو ہے نا اس کو زیر بحث نہیں لایا. تدبر قرآن البیان میں اس کو لکھا ہے. تو میں یہ بھی ایک بڑا یعنی بعض اوقات قرآن کے جو کلر ہے نا شیڈ کا سامنے لانا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ لفظ آ گیا ہے بیماء معین، معین کا لفظ استعمال ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو گدلا نہیں ہے، جو صاف اور شفاف پانی ہے، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ہے. تو اس کو جب ہم کمپیئر کریں گے غور کے ساتھ تو کمپیریزن کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ واٹر ٹیبل کا نیچے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ یہ کنوؤں کا پانی، دریاؤں اور ندی نالوں کا پانی اور چشموں کا پانی ہے جس کی بات ہو رہی ہے. عمومی طور پہ جو باقی ترجمہ کرنے والے ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، وہ اس کو پہلی جگہ لے جاتے ہیں، واٹر ٹیبل کے ساتھ جا کے لنک کر دیتے ہیں. لیکن یوں ہی اس کو ماء معین جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ کہیں بیٹھتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے نا. یعنی وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر یہ معین ہے، یعنی شفاف پانی گدلا نہیں ہے. تو وہ تو اگر واٹر ٹیبل نیچے بھی چلا گیا تو وہ تو پھر بھی یعنی وہی رہے گا، معین ہی رہے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
لیکن یوں ہی آپ اس کو جو ہے نا، جو بہتا ہوا پانی ہے یا کنوؤں کا پانی ہے، جب وہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے تو وہ گدلا ہو جاتا ہے. یعنی ندی نالوں کا جی جی اس لیے نہیں ہے، پانی صاف کی بات ہو رہی ہے، نہروں میں ہوتا ہے، نہروں میں ہوتا ہے، کنووں میں بھی ہوتا ہے، کنووں میں بھی ہوتا ہے، کنویں میں ہوتا ہے. کنویں میں بھی ہوتا ہے. یہ ہم نے بھی کنویں میں بھی دیکھا ہے کہ کنویں کا پانی، یعنی ہمارے علاقوں میں جب میں نے دیکھا ہے آبزرویشن میں، کہ جب وہ بالکل تھوڑا ہو جاتا ہے نا، تو نیچے جو مٹی لگی ہوتی ہے یا ریت ہوتی ہے اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے. اور چشموں اور ندی نالوں کا پانی بھی جو بہہ رہا ہوتا ہے، وہ اوپر والا پانی ہوتا ہے، وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے. یوں ہی وہ نیچے چلا جاتا ہے تو گدلا ہو جاتا ہے، مائن جو ہے نا وہ نہیں رہ جاتا، نہیں رہ جاتا. تو یہ جو شیڈ ہے یہ بڑا خوبصورت شیڈ ہے جس میں جی جی ویزیبل ہے، واٹر ٹیبل نہیں ہے، ویزیبل واٹر ہے. جی 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 ایسے، ہاں ایسے ہی ہے. تو یہ گو کہ آپ کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات قرآن مجید پہ غور و تدبر جو ہے نا یہ بڑی قیمت مانگتا ہے، بڑی قیمت مانگتا ہے. اور غور و تدبر میں یہ بیسیکلی ویزیبل چیز کی جو ہے نا ایگزامپل پیش کی جا رہی ہے. واٹر ٹیبل کی اس زمانے میں جو ہے نا ہو سکتا ہے ان کے ذہن و وہم و گمان بھی نہ ہو کہ واٹر ٹیبل کیا چیز ہوتی ہے. مکہ کے لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جس طریقے سے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جو ان کی آبزرویشن میں ہے، اسی چیز کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو پانی نیچے چلا گیا ہے، اور تمہیں جو ہے نا یہ بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے. اور یہ ویسے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی زندگی، پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آخر میں آ کے جو ہے نا جب سورہ کے اندر یہ بیان کی گئی ہے، تو اس کو بھی جب بیان کیا گیا ہے تو اس کو بھی سمجھنے کا جو ہے نا ایک بہت خوبصورت زاویہ ہے دیکھنے کا. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آیت نمبر 21 کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی آپ کو ایک مثال مل جائے گی. وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ امن حاض الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور. وہ کون ہے جو تمہیں خوراک دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اگر وہ اس کو روک لے. تو ہم نے یہاں پہ رزق کا معنی بارش کیا تھا، تو پانی ہی تھا جس کو روکنا تھا، اوپر سے پانی نہیں آنا تھا. آخری آیا میں آ کے نیچے کا پانی ہے جو بارش ہو چکی ہے. اور کیسی آپ چیزیں آپس میں جو ہے نا ایک ہی سورہ کے اندر کتنے مضامین لیے ہوتے ہیں، وہ چیز ایک سٹارٹ ہوتا ہے ایک اینڈ ہوتا ہے، دونوں پکچرز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، دونوں پکچرز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور کیسے خوبصورت طریقے سے چیزیں جو ہے نا سامنے آتی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جو یعنی یہ اس کا ایک اور کمپیریزن ہے. ابھی تو میں نے آیت نمبر 21 کا کیا ہے، کہ ساتھ 19 کا بھی ہے اس کے ساتھ. 19 میں جا کے ہم اس کو جا کے دیکھتے ہیں. 19 میں جو ہے نا وہ کیا ہے، 19 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس کا جو کمپیریزن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبض. وہاں پہ پرندے کی اگزامپل دی گئی تھی. پرندہ کیا کرتا ہے، اپنے بازو پھیلا لیتا ہے نا. اور یہ کس کنٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، یہ کنٹیکسٹ پیچھے 2 قیامتوں کا ذکر ہوا تھا. پیچھے یہ کہا تھا کہ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، یہ آخری قیامت کی بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد آیت نمبر 17 میں کہا تھا کہ امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاسبا. کیا تم اس چیز سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر جو نا پتھروں کی بارش ہو جیسے پچھلے رسولوں کے دور میں ہوئی ہے. یہ دنیاوی قیامت کی بات ہوئی تھی. اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ دیکھو تم اس پرندے کی طرف دیکھو گے نا، تو یہ پوری میری قدرت میں ہے، میں نظام چلا رہا ہوں. اور اگر وہ میری قدرت میں ہے، تم دیکھو گے پرندوں کو دیکھو گے، اگر وہ میری قدرت میں ہے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ قیامت بھی برپا ہو سکتی ہے. یعنی قدرت کا بیان تھا نا. تو یہاں پہ بھی آ کے اصل میں یہی، وہاں پہ کنٹیکسٹ کیا ہے، پیچھے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، 2 قیامتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر جو ہے نا پرندے کی ایگزامپل لائی گئی تھی. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 30 کے اندر بھی وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. وہاں پہ یہ کہا گیا ہے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر اسی قیامت کے کنٹیکسٹ میں کہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں دنیا میں پکڑ لوں تو میں ایسے بھی پکڑ سکتا ہوں، اور اس کی بنیاد پہ بھی قیامت برپا ہو سکتی ہے. پانی میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اس کے بعد تم کہاں سے جیو گے، ہماری زندگی کہاں سے پیدا ہوگی. تو یہ یعنی پھر قدرت کا بیان ہے نا، اپنی پوری اس پہ گرفت کا بیان ہے. تو تم کیوں نہیں مانتے کہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم اس چیز کو کیوں نہیں مانتے. تو یعنی اسی کنٹیکسٹ کے اندر یہ چیز آئی ہے. اچھا، یہ ایک چیز ہے، میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں اگر گوگل میں مل جاتی ہے، اگر مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں کمپیئر کر کے بتاتا ہوں. بڑا ایک خوبصورت اگزامپل ہے یہاں پہ. صبح جو ہے نا مجھے ٹائم نہیں ملا اس کو دیکھنے کا. میں 1 منٹ دیا.
یہ احمد رضا خان صاحب ہیں بریلوی، اگر آپ جانتے ہیں ان کو، ان کی ایک بڑی مشہور و معروف نظم ہے، نعت ہے، نظم نہیں نعت ہے۔ اس نعت کے آگے اگر آپ کہیں کہ پچھلی صدی کی سب سے بڑی نعت ہے، گو کہ ظاہر ہے بریلوی نقطہ نظر کے حامل ہے، لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعت ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے نا، یہ بہت یعنی اپنے اندر چیزیں لی ہوئی ہے۔ اس کے جو ہے نا آخر میں آئیں تو آپ کو ایک مزے کی بات ہے کہ بڑی لمبی ہے، اس کو ہمارے یعنی پنجاب میں جمعے کی نماز کے بعد بریلوی حضرات پڑھتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر پہ جی جی جی، اچھا یہ ہے اس کا آخری جو ہے نا شعر بڑا ہی معنی خیز ہے، بڑا ہی معنی خیز ہے۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، فرشتوں کے بارے میں جو ہے نا کہ یہ نعت لکھ لی ہے، یہ پڑھ لی ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا گیا اس شعر کے اندر۔ اور وہ پوچھتے تو ہیں کہ رضا بتاؤ کیا کریں تمہارے بارے میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں، تو آگے سے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے اندر ہزاروں مضمون ہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ میں اب کیا کروں، تو وہ کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں نا، یعنی اس کے اندر اتنے مضامین ہیں کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مجھے جنت، مجھے اللہ کی رضوان، مجھے مطلب ہزاروں طریقوں سے مضمون باندھا جا سکتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، رضا صاحب کیا کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی ایک ہی کلمہ ہے جو ان کی زبان پہ جاری ہے، باقی تمام کلمے جو ہیں نا وہ یعنی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن مضمون جس انداز سے ختم ہوتا ہے یہ ایک لٹریری پہلو ہے۔ یہی پہلو اگر آپ اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں تو آخری آیہ کے اندر بیان ہو گیا ہے، کل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین۔ اس کے بعد آگے 10 مضمون ہیں جو قرآن چاہتا ہے کہ جو ہے نا آگے بیان ہوں، اور ایک تھوڑی سی تشنگی سی محسوس ہوتی ہے کہ مضمون ختم نہیں ہوا، مضمون ختم نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کو 21 نمبر اور 19 نمبر کی آیات اگزامپل دی ہیں اس کے بعد مضمون جاری ہے۔ اس کے بعد انسان کہتا ہے اور سوچتا ہے، گہرائی کے ساتھ سوچتا ہے کہ یہ مضمون آگے بھی جاری ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ روک دیا گیا ہے، سورہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے نعت میں بیان کی ہے نا، اگر آپ اس کو لٹریری پہلو سے اپریشیٹ کہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس کے بعد ہزاروں مضمون ہے جو احمد رضا خان کے جو نا ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن وہ بیان کرنے سے قاصر ہے، وہ ایک ہی چیز پہ اپنی چیز کو جو نعت کو ختم کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایسے ہی یہ سورہ جو ہے نا جس طریقے سے اپنے انجام کو پہنچتی ہے، انسان تشنگی محسوس کرتا ہے کہ کاش کے جو ہے نا کچھ اور چیزیں بھی ہمیں پتہ چلتی، ظاہر ایمان لانا ہے اس پہ جو ہے نا، یعنی ایک وہ انسان کے اندر جو ہے نا جو ایمان کی حرارت اور جو ہے نا ایک وہ چیز پیدا ہوتی ہے، وہ 10 مضمون آ سکتے ہیں، 20 مضمون آ سکتے ہیں، لیکن ایک تشنگی کے ساتھ وہ جو آپ کے اندر ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے اور پیاس محسوس ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر اس پہ جو یہ کرے گا، پھر کون ہے جو یہ کرے گا، پھر کون ہے جو یہ کرے گا، اس کو آپ ایکسٹینڈ کرتے جائیں۔ یا میں وہی کہہ رہا ہوں، ایکسٹینڈ کرتے جائیں، یعنی ایک تشنگی سی ایک قاری کے ذہن میں آتی ہے، اور وہ تشنگی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے، لیکن اس کو نہیں کھولا جاتا۔ کیوں نہیں کھولا جاتا؟ یہ بھی ایک پیاس ہوتی ہے، یہ بھی ایک قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ اگر ہر چیز جو ہے نا کھول کے رکھ دی جاتی تو وہ تو فلیٹ چیز ہوتی نا۔ یہ پہلو ہے، یہ خوبصورتی کا پہلو ہے۔ تو کیا خیال ہے، آگے پڑھا جائے یا چھٹی کی جائے؟ نیکسٹ ٹائم تھرسٹ کو جو ہے نا قائم و دائم رکھا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر 10 بج چکے کل پچھلے ٹائم کے مطابق چلیں جی، انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ ہم جاری و ساری رکھیں گے جی۔ تو چلیں، ہم نے 3 سیشن میں، میرا خیال تھا کہ یہ ایک آدمی ختم ہو جائے گی، لیکن کافی ٹائم لے گئی ہے 3 سیشن۔ صاحب جزاک اللہ خیر۔
جی جی ہاں ایسے ہی ہے. نہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ 3 سیشن میں بھی ہم نے جیسے کیا اس کو پھیلانے میں تو بہت پھیلا ایسا ہے. جی 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 اور پہلے حصے میں فوکس نظر آتا ہے کہ وہ عذاب کا ہے، دوسرے حصے میں تھوڑی سی ایسے ہی اسٹرکچر بڑا گندا ہوا اسٹرکچر ہے، ویل اسٹرکچرڈ ہے، ایسا نہیں ہے. اور انسان جو ہے نا یعنی اشش کر اٹھتا ہے یار کہ بس ایسے ہی جو ہے نا. اس صورت میں ویسے ایک چیز یہ بھی ہے کہ پوری صورت کو دیکھا جائے تو پورے مضمون میں یہ ہے کہ مطلب یہ کہا گیا ہے کہ غور و فکر کرو، تمہیں جو وسائل دیے گئے ہیں اس کا صحیح استعمال کرو، اور مطلب کیا کیا کرو یہ تو کہا گیا ہے. اسی کو بھی کہا گیا کہ مطلب ایسے نہ بنو کہ جو بالکل غور و فکر نہیں کرتا. مثال کے طور پر کیٹل کی جو ایگزامپل دی گئی، جو سر جھکائے اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ نہ کرو. مگر اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے کہ مطلب اگر اس زمانے کے کافروں سے اگر خطاب کیا جا رہا ہے تو وہ اس باتوں کے ذہن میں آئے گا کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جو جس کی وجہ سے ہمیں اتنی سزا کی وعید سنائی گئی ہے. تو وہ چیز نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرو کیونکہ جیسے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے یا ناانصافی قائم ہے، کوئی کرپشن ہے، اس کا کوئی ایڈریس اس صورت میں نہیں ہے. پروبیبلی کیونکہ یہ تو ہم ایک صورت کی فارم میں دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں اور بھی ڈائلاگس چل رہے ہوں گے اور آیات بھی آئی ہوں گی، تو پروبیبلی اس میں زیادہ اور اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہوگا جو اس زمانے کے ارلی مکن پیریڈ کی جو آیات ہیں. اگر ایک چیز یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب what are they doing، جو کہ لاسٹ ٹائم جو خان صاحب نے پڑھ رہا تھا وہ بھی یہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ شروع میں جو کہا ہے کہ تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو انہوں نے آگے تفصیل نہیں بتائی، عمل کی تفصیل نہیں بتائی کہ احسن عمل کیا ہے. جس طرح سے آپ اس کا ریورس کہہ رہے ہیں، جی یہاں پہ تفصیل نہیں بتائی کہ برے عمل کیا ہیں جس کی وجہ سے عذاب آنا ہے. لیکن یہاں پہ اصل میں نظریہ فکر و نظر کی بات ہو رہی ہے پوری سورہ کے اندر جو ہے نا اصل میں. اور آخرت ثانوی ہے. یہ چیز شاید کو بھی ثابت کر دیا آپ نے کہا تھا کہ یہ ابتدائی صورت ہے، ہاں ڈیٹیل کی صورت نہیں ہے. جی جی ابتدائی میسج میں اللہ تعالیٰ کے ایمان اور آخرت کے ایمان اس کو ہی فوکس کیا ہے. اس کے بعد پوری صورت کے اندر گناہ ہے نا. اچھا آپ نے کہا کہ کرپشن اور ساری چیزیں بالکل ہیں، لیکن مگر اگر آپ آخرت کو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، تو اس سے بہت سارے کام آپ کے بدل جاتے ہیں نا اس دنیا میں، آپ کی پورا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. سوچ رہے ہیں وہی فکر و نظر ہے نا، یعنی فکر و نظر چینج ہو گیا، دنیا چینج ہو گئی آپ کی. اچھا اس میں ایک اور پہلو ہے، یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ پچھلی صدی میں جو ہے نا ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہ اسلام کو بطور نظام جو ہے نا انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ابتدائی صورتوں میں بلکہ آخری صورتوں میں بھی جا کے دیکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ کنفرنٹیشن شروع ہوتی ہے، کوئی سیاسی کنفرنٹیشن نہیں ہے، یہ فکر و نظر کی کنفرنٹیشن ہے. یہاں پہ منوایا جا رہا ہے آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو منوایا جا رہا ہے. یہ کوئی دنیاوی نظریہ نہیں ہے. یعنی یوں ہی آپ کہیں بیٹھیں گے اس فکر و نظر کے ساتھ جو ہے نا، اگر دنیاوی نقطہ نظر کو سامنے رکھنا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ کہیں گے کہ وہ تو جو ہے نا ابو لہب ابو جہل جو ہیں وہ نمازیں پڑھنے سے جو ہے نا وہ نہیں ڈرتے تھے. وہ کس چیز سے ڈرتے تھے کہ یہاں پہ ایک نیا نظام آ رہا تھا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کنفرنٹیشن ہے آغاز ہو گیا ہے، لیکن یہ کنفرنٹیشن کس لحاظ سے ہے؟ نظام کی بات نہیں. یہ کنفرنٹیشن ایک بات کو منوانا ہے جو قیامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو جتنی یعنی کنفرنٹیشن، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن دیکھنے کا انداز ہے یہاں کوئی دنیاوی سیاسی پولیٹیکل جو ہے نا کوئی موومنٹ نہیں ہے. یہ کنفرنٹیشن ایک مذہبی پیراڈائم کے اندر ہو رہی ہے. کچھ چیزیں منوائی جا رہی ہیں، بحثیت انسان جو ہے نا وہ چیزیں
منوائی جا رہی ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ بڑا پرسپیکٹو ہے جس میں جو ہے نا قرآن چیز پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جب اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ان کو تکلیف تھی کہ تم نیا نظام لا رہے، یہ تکلیف تھی، تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا، یہ تو ہمارا اپنا ہی ایسی جو ہے نا دعویٰ ہے، دعویٰ ہی بس دعویٰ ہے. جو چیز ہے اگر آپ نے فکر و نظر کی بات کرنی ہے تو وہ یہاں پہ اللہ کو منوایا جا رہا ہے، قیامت کو منوایا جا رہا ہے. وہ ٹھیک ہو جائے گا تو انسان ٹھیک ہو جائے گا، نظام ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا ٹھیک ہو جائے گی، قیامت میں تم کامیابی حاصل کرو گے. لیکن اس میں ڈائریکٹ نظام کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. وہی جو آپ اسٹارٹ میں یعنی فکر و نظر چینج کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی. اس کی بنیاد پہ انفرادی زندگی بھی بدل جائے گی اور اجتماعی زندگی بھی بدل جائے گی. ٹارگٹ ذرا اس سے بہت نیچے، فاؤنڈیشن جو لیئر ہے نا وہ بہت نیچے ہے، آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں. یہ بات ہے. چلیں جی، اسی کے ساتھ ہم خاتمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.